میں تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آئے ہیں. آج یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج سے تقریباً پونے 2 سال قبل تقریباً اسی جگہ پہ 30 جنوری 2023 کو ایک انتہائی اندھوناک واقعہ پیش آیا تھا جس میں پشاور پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 86 پولیس اہلکار شہید ہوئے تھے اور 249 زخمی ہوئے تھے جس میں چند انتہائی سیریسلی انجرڈ ہیں. اس پہ ظاہر ہے یہ واقعہ تب بھی کے پی پولیس کے لیے سی ٹی ڈی کے لیے پشاور پولیس کے لیے چیلنج تھا اور اس میں ہم لوگوں نے مارچ 2023 میں ایک کامیابی حاصل کی جب ہم نے اس کا ایک اہم رکن اس زمانے میں گرفتار کیا جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ اس کے پیچھے گینگ کون سا ملوث ہے, اس کے کون سے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے. تو وہ ہمیں اندازہ ہوا جب ہم نے 17 مارچ 2023 کو ایک سہولت کار امتیاز الفطور اشفا کو گرفتار کیا تھا اور وہ ہی واز دا بیک اپ سوسائڈ بامبر ان کیس جو موجودہ جس نے ایکسیکیوٹ کیا, جو قاری نام کا لڑکا تھا افغانی, اس نے یہ ایکسیکیوٹ کیا تھا. تو ہمیں اس سے اندازہ کیا ہوا تھا؟ اس سے ہمیں اندازہ یہ ہوا تھا کہ یہ فتنہ الخوارج کی ایک ذیلی تنظیم جماعت الاحرار کی کارروائی ہے اور یہ لیکن جو چیز مسنگ رہ گئی تھی, جو چیز رہتی تھی, جو مسنگ لنک تھا وہ یہ تھا کہ جو قاری نامی لڑکا تھا جو سوسائڈ بامبر کے طور پہ پولیس کانسٹیبل کے روپ میں لائن میں آیا تھا اور جس نے یہ کارروائی کی تھی, اس کو فیسیلیٹیٹ کس نے کیا تھا, وہ یہاں پہ کیسے آ گیا تھا. اور اس سلسلے میں پھر ظاہر سی بات ہے ایک ایفرٹ رہی اور اس ایفرٹ کے نتیجے میں پھر چند دن قبل ہم نے جمیل چوک رنگ روڈ پشاور کے قریب 2 خودکش 11 یعنی کل کے دن 2 خودکش جیکٹوں سمیت اس شخص کو گرفتار کیا. ظاہر ہے دوران انٹروگیشن اس کا اندازہ ہوا کہ یہ ہمارا پولیس کا ہی سپاہی ہے اور یہ جو ہمارا اس کی نام اس کا محمد ولی ولدباز میر خان ہے, یہ دلزاق روڈ پشاور کا رہائشی ہے اور 31/12/2019 کو یہ پولیس میں بھرتی ہوا تھا. اس نے 3 سال قبل 2021 میں جماعت الاحرار کا ایک شخص جنید نامی اس کی آئی ڈی تھی, اس پہ اس کا رابطہ ہوا جس نے اس کی ذہن سازی کی. اس نے پھر جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کیا اور یہ پھر فروری 2021 میں یہ افغانستان گیا. یہاں سے اس نے چھٹی لینی تھی, یہ براستہ کوئٹہ چمن افغانستان گیا اسپن بول تک, وہاں سے جلال آباد گیا. وہاں اس کی ملاقات ہوئی اس جنید نامی لڑکی سے جو سبسیکوینٹ اس کا ہینڈلر رہا اور وہاں پہ یہ پھر وہاں کا جو مرکز شونکڑا ہے وہاں بھی گیا. وہاں پہ جو کہ اس کا چکناور مرکز بھی گیا, یہ کنڑ بھی گیا, اس علاقے میں یہ گیا, لیکن جو شونکڑا مرکز تھا وہاں بھی گیا. اس کی وہاں پہ صلاح الدین جو ہے ان کا جو کمانڈر ہے جماعت الاحرار کا, اس سے بھی ملاقات ہوئی. مکرم خراسانی سے بھی اس کی ملاقات ہوئی. اس نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جماعت الاحرار میں شمولیت بھی اختیار کی. پھر اس نے وہاں پہ ملا یوسف کے نام ہاتھ پہ بیعت بھی کی اور اس میں یہ شامل ہوا. اس کو 20,000 روپے ملے اس سارے اس کے.
ایک عجیب وہ یہ تھی کہ جب یہ واپس آ رہا تھا اس کو افغان فورسز نے گرفتار بھی کیا، لیکن پھر اسی جنید کے کہنے پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا اور چھڑوا دیا گیا، اور یہ پھر ظاہر ہے واپس آ گیا۔ 2023 کے اوائل میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی ڈیوٹی پشاور پولیس لائن میں تھی، اور جو اس کا ہینڈلر تھا جنید، اس نے اس کو بتایا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی اس کی جو وہاں پہ موت ہوئی تھی افغانستان میں، اس کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ جنوری 2023 میں اس نے پولیس لائن کی تصویریں، نقشہ وہ بنایا، اور بذریعہ ٹیلی گرام، جو آپ سارے لوگ جانتے ہیں، میڈیا کے دوست ہیں، جو ایک ایپ ہے، اس کے تھرو اس نے اس کو شیئر کیا۔ 20 جنوری 2023 کو اس کا رابطہ ہوتا ہے دوبارہ اپنے ہینڈلر کے ساتھ، جو اس کو کہتا ہے کہ ایک شخص کو آپ لے لو، یہ چرسیان مسجد ہے باڑہ خیبر ایجنسی میں، وہاں سے لے لو اور اس نے پھر یہ ایکسیکیوٹ کرنا ہے۔ تو اس نے اس کو وہاں سے لیا، اس کو اس علاقے کی ریکی کروائی، اور یہ جو قاری بادلاں، یہ جو قریبی جگہ میں مسجد میں پھٹتا ہے، اس نے ایک دفعہ 27 کو، جس کی فوٹیج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جنوری کو کوشش کی، لیکن ہی لاسٹ ہارٹ، ہی مووڈ آؤٹ۔ دوبارہ وہ 30 تاریخ کو یہ دوبارہ گیا ہے، اس کی ذہن سازی کی ہے، اس کو واپس لایا ہے، اور پھر یہ مطلب مارننگ میں جاتا ہے وہاں پہ، دوبارہ اس کو چرسیان مسجد باڑہ سے اٹھاتا ہے موٹر سائیکل پہ، اس کو یہ پھر ہیلمٹ اور وردی وغیرہ کی پروویژن وغیرہ سارا کچھ اس کا کرتا ہے، اور اس کو یہ پھر یہاں پہ جو نزدیک جو پشاور کے دوست ہیں جانتے ہیں، پیر زکوڑی برج کے قریب، وہاں پہ اس کو وہ چھوڑ جاتا ہے، ریکی اس کو وہ پہلے ہی کروا چکا تھا۔ اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، یہ اس کو چھوڑ کے گھر چلا گیا، اور وہ جو خودکش بمبار ہے وہ یہاں پہ آیا ہے، اور اس نے وہ خودکش حملہ کیا ہے۔ جب خودکش حملہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی کامیابی کی اطلاع بھی اس نے ٹیلی گرام ڈیوائس پہ اپنے ہینڈلر جنید کو دی ہے۔ اس سارے کام کے اس کو 2 لاکھ روپے پاکستانی ملے، دس ٹاسک which cost the lives of 100 بندے اس پہ شہید ہوئے جی۔ تو فی کس اس بدبخت شخص نے اپنے ہی بھائیوں کا سودا 2000 روپے پہ کیا۔ 250 بندہ زخمی ہے، جن کے کچھ کی لائف تھریٹنگ انجری تھی۔ اس سے ایک اور چیز بھی آئی، یہ ساری پیسے جو اس کے پاس آئے ہیں، یہ اس کو ہنڈی حوالے سے آئے ہیں، جو کہ اگین ایک بڑا ڈینجرس سائن ہے کہ ہنڈی حوالے سے یہ سارے پیسے آئے ہیں اس کے پاس۔ اس نے یہ پیسے چوک یادگار سے وصول کیے، سبسیکوینٹلی تو تمام ایلیز نے وہاں پہ کام بھی کافی کیا ہے، لیکن اس کو اس زمانے میں یہ پیسے وہاں سے ملے تھے۔ بعد ازاں اس نے اپنی پوسٹنگ BRT کروا لی تھی، لیکن اس کی جو ظلم کی داستان ہے، یہ ابھی تو اس کی ابتدائی تفتیش چل رہی ہے، لیکن اس کی ظلم کی داستان صرف پشاور پولیس لائن دھماکے تک محدود نہیں ہے۔ اس نے اس سے قبل جنوری 2022 میں چرچ کے ایک پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک میں ٹارگٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ پشاور میں اس نے 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 وارسک روڈ میں پھٹنے والی IDs میں اس نے اپنے ہینڈلر جنید کے کہنے پہ متعلقہ مقام تک پہنچائی تھیں۔ اس سلسلے میں اس کی مزید تفتیش جاری ہے، لیکن جو ہمارے پشاور کے دوست ہیں، وارسک روڈ پہ ہماری کافی
بلاسٹ ہوئے جس میں لا انفورسمنٹ کو نشانہ بنایا گیا. اس نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ دلداخ اور پشاور میں ہینڈ گرینیڈ سے حملہ کیا. فروری 2024 میں اس نے جماعت الاحرار کے لاہور میں موجود اپنے ایک ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا جس سے اس نے وہاں پہ ایک قادیانی کو ٹارگٹ کیا. مارچ 2024 میں جی لاہور میں اس نے پسٹل پرووائڈ کیا. فیضان بٹ نامی شخص تھا جس کو دیا تھا. نہیں سیف اللہ نامی شخص کو اس نے پسٹل دیا تھا. مارچ 2024 میں جو قادیانی والا واقعہ ہے وہ ہے فروری 2024 کا. جو مارچ 2024 والا واقعہ ہے اس میں اس نے فیضان بٹ نامی لڑکے کو پستول دیا تھا جس سے اس نے 2 پولیس اہلکاروں کو لاہور میں شہید کیا تھا. تو 2 کنزیکٹیو واقعات لاہور کے ہیں. ایک میں قادیانی کی مرڈر ہے جو 2 فروری 2024 میں پیش آیا, اور پھر جو پولیس والوں کی شہادتیں ہیں وہ مارچ 2024 میں پیش آئی. اپریل 2024 میں اس نے پھر موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈ, شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈ, پخا غلام میں 20 ڈیٹونیٹر اور 2 پستول چمکنی میں ڈراپ کیے تھے. تو ظاہر ہے یہ اپنی پولیس یونیفارم کا اور پولیس میں ہونے کا اس نے فائدہ اٹھایا اور اس کی سیف ڈراپنگ وغیرہ یہ کرتا رہا. جون 2024 میں اس نے لکمان نامی خودکش کو 12,000 روپے اور خودکش جیکٹ کے ساتھ لاہور کے بس پہ بٹھایا. سبسیکوینٹلی وہ پکڑا گیا تھا اور اس کا پورا جو وہ تھا انٹراج تھا جی وہ ایک اچھی کارروائی تھی جو سی کے ڈی کے پی نے کی تھی, اور ظاہر ہے اس کو اس میں وہ جو ایک ممکنہ وہاں پہ حملہ ہونا تھا اس کو ناکام بنایا گیا تھا. پھر جون 2024 میں اس نے باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کی, اسے رحمان بابا قبرستان میں رکھ دیا اور ایک ایس پی جیکٹ, سوسائڈ بامبنگ والی جیکٹ جنید کے کہنے پہ موٹر وے چوک پہ چھپائی. یہ ٹیلی گرام پہ رابطہ کرتا تھا, اس کی ویڈیوز بناتا تھا, وہ اپنے ہینڈلر کو بھجواتا تھا تاکہ جو اس نے پک کرنی ہو اس کو ایگزیکٹ لوکیشن پتا ہو کہ کہاں سے اس نے پک کرنی ہے. تو یہ سارے واقعات میں یہ شامل رہا ہے. اس کو جماعت الاحرار کے تھرو 40 سے 50,000 روپے مہینہ ملتا تھا جو اس کو ہنڈی حوالے کے ذریعے وصول کرتا تھا. یہ ظاہر ہے لیٹلی جب یہ اور کام کر رہا تھا تو اس میں ہاتھیں چڑھ گیا اور یہ ہمارے ہاتھ آ گیا. میں اس کا ایک وہ آپ کو سنوانا چاہوں گا کہ آپ سن لیں کہ یہ اپنے زبانی کیا کہتا ہے, اور پھر آئی ول بی اوپن ٹو اینی کویسچن دیٹ یو ہیو. تو اگر آپ یہ چلا دیں. لے کے جاتا یہ مائک آگے رکھیں گے, پوچھنے کی کوشش کریں, لے جائیں. الرحمن الرحیم. میرا نام محمد ولی بازمیر خان ہے. میں دلداخ اور پشاور کا رہائشی ہوں. میں پولیس میں 31 دسمبر 2019 کو بھرتی ہوا تھا. تقریباً 3 سال قبل 2021 میں میری جماعت الاحرار کے جنید نامی فیس بک آئی ڈی سے رابطہ ہوا اور اس نے میری ذہن سازی کی. نتیجتاً میں نے ان کا ساتھ دینے اور جماعت الاحرار میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا. فروری 2021 میں ایک ہفتہ چھٹی لے کر میں افغانستان جلال آباد براستہ کوئٹہ چمن بارڈر کے چلا گیا اور وہاں پر میری ملاقات جنید سے ہوئی. جنید مجھے شونکڑے اور چکنور مرکز کنر لے کر گیا جہاں پر میری ملاقات امیر صلاح الدین سے ہوئی اور بعد میں میری ملاقات امیر مکرم خراسانی سے ہوئی اور میرے جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کیا اور ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کیا اور انہوں نے مجھے 20,000 روپے دے کر وہاں سے رخصت کر دیا. واپسی پر مجھے افغان فورسز نے کابل میں رک کر گرفتار کیا.
بعد میں جنید کے کہنے پر انہوں نے مجھے رہا کر دیا۔ 2023 جنوری 2023 میں میری ڈیوٹی پولیس لائن میں تھی اور جنید نے کہا کہ ہم نے کمانڈر خالد خراسانی کی شہادت کا بدلہ لینا ہے اور کچھ بڑا کام کرنا ہے۔ اور 2023 جنوری 2023 کے شروع میں میں نے پولیس لائن کی تصویر اور نقشہ بذریعہ ٹیلی گرام جنید کے ساتھ شیئر کیا، اور 20 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ خیبر چلا گیا اور وہاں سے ایک بندہ اٹھا کر اس کو خیبر روڈ اور پولیس لائن کی ریکی کروائی۔ بعد میں 30 جنوری 2023 کو جنید کے کہنے پر میں چرسیاں مسجد باڑہ چلا گیا، یہاں پر وہی بندہ پولیس وردی اور جیکٹ سمیت موجود تھا، جسے لا کر رحمان بابا قبرستان میں اس کو پولیس کی وردی اور جیکٹ پہنائی اور اس کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر پھر زکوڑی پل جی ٹی روڈ کے قریب چھوڑ دیا۔ میں گھر کی طرف چلا گیا، وہ پولیس لائن کی طرف چلا گیا۔ بعد میں جنید کو بذریعہ ٹیلی گرام میسج کیا کہ پولیس لائن میں بلاسٹ ہو گیا، اور اس سارے کام کا معاوضہ مجھے پاکستانی $2 بذریعہ ہنڈی حوالہ کے بھیجے گئے، جو میں نے چھوک یادگار سے وصول کیے۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی پوسٹنگ پشاور پولیس لائن سے BRT کروا لی، اور پولیس لائن حملے کے علاوہ میں نے اور بہت سی کارروائیاں کی ہیں۔ اس سلسلے میں نے جنوری 2022 میں ایک چرچ کے پادری کو رنگ روڈ جمیل چوک پر ٹارگٹ کیا، اور اس کے علاوہ پشاور میں 11 ستمبر، 5 دسمبر 2023 اور 10 مارچ 2024 کو اور سپورٹ میں پھٹنے والی 3 IDs میں نے جنید کے کہنے پر شاکت سے اٹھا کر اس کے کہے ہوئے مقام پر پہنچائی، اور میں نے دسمبر 2023 میں گیلانی مارکیٹ پشاور میں ہینڈ گرنیڈ حملہ کیا، اور فروری 2024 کو جماعت احرار کے لاہور میں موجود ساتھی سیف اللہ کو ایک پسٹل دیا، جس سے اس نے قادیانی کو ٹارگٹ کیا، اور پھر مارچ 2024 کو لاہور میں فیضان بٹ نامی لڑکے کو پسٹل دیا، جس سے اس نے 2 پولیس والوں کو شہید کیا۔ اور اپریل اور مئی 2024 میں نے موٹر وے چوک میں 3 ہینڈ گرنیڈز، شب قدر میں 3 ہینڈ گرنیڈز، پخ غلام میں 20 ڈیٹونیٹرز اور 2 پسٹل چمکنی میں رکھی۔ اور میں نے جون 2024 میں لقمان نامی خودکش کو 12,000 روپے دے کر لاہور کے بس میں بٹھایا، اور جون 2024 میں باڑہ خیبر سے خودکش جیکٹ حاصل کیا اور اسے رحمان بابا قبرستان پشاور میں رکھ دیا، اور اس کے بعد جون 2024 میں ایک اور خودکش جیکٹ جنید کے کہنے پر میں نے موٹر وے چوک میں چھپائی اور اس کی ویڈیو بنا کر جنید کو بھیج دی، اور مجھے 40,000 سے 50,000 روپے ماہانہ جماعت احرار کی طرف سے ملتے تھے، جو میں حوالہ ہنڈی کے ذریعے وصول کرتا تھا۔ اور 23 اگست 2024 کو جنید کے کہنے پر میں نے جمیل چوک سے ایک بیگ اٹھایا جس میں 2 خودکش جیکٹس تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از جو اس کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ بہت شکریہ۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ KP پولیس اور CTD کے لیے سب کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ ہم باٹم تک پہنچیں، کیونکہ جب ہم نے اس کی ویڈیو فوٹیج تو ہم ایک جگہ تک پہنچ گئے تھے، بیانڈ دیٹ ہمارا ایک ڈیڈ اینڈ آ جاتا تھا اور ہم اس کو پھر فالو نہیں کر پاتے تھے، جتنی بھی ہم نے اس زمانے میں فوٹیج اگر پرانے دوستوں کو پتہ ہے۔ یہ بڑا ضروری تھا کہ ہم اس کا وہ لگائیں، اور یہ اس سے 2-3 چیزیں بڑی وہ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے اس واقعے کو پھر کچھ لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد پشاور میں اور پشاور پولیس لائن سے باہر کس قسم کے نعرے لگائے گئے، کس قسم کے طریقے سے لا انفورسمنٹ کو اور دیگر اس کو ایک نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور جو ہائیبرڈ وار ہم پہ مسلط ہے اس کا یہ بڑا شاخسانہ ہے کہ قتل بھی کرتے ہیں اور مقتول کے ساتھ ہمدردی بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک
امپورٹنٹ وہ تھا. پھر آپ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس میں سوشل میڈیا سے لوگوں کا انفلوئنس ہونا, ذہن سازی لوگوں کی ہونا, اور پھر ہنڈی حوالے کا استعمال ہونا, یہ سارے ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے سسٹم میں ایک کمزوریاں, ویکنیسز ہیں جس کو مزید بہتر طریقے سے پورے کرنے. اس پہ پچھلے سال ڈیڑھ میں کافی کام ہوا ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مزید بہتر طریقے سے کرنی ہیں. آئی ول بی اوپن ٹو کویسچن, لیکن میرا خیال ہے میں کوکب کو کہتا ہوں وہ ماڈریٹ کروا دے, وہی کویسچن لے لیتے ہیں باری باری. نہیں, لیٹ کوکب ماڈریٹ کیا. لیٹ اچھا دیکھیں, جتنے بھی سیل بڑا ہوتا ہے نا اس کا ایکسپوز ہونے کا چانس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی اتنا عرصہ چھپا رہنے کی جو ایک بڑی بنیادی وجہ ہے کہ یہ ایک گھوسٹ بن کے رہتا تھا, اور مطلب اس نے یہ واقعہ کروایا, ڈراپ کرتا تھا. اگر یہ اس کے زیادہ رازدار ہوتے تو یہ بہت پہلے یہ نکل چکا ہوتا. اس کی انٹیروگیشن ہماری جاری ہے, باقی جو لیکن اس نے ظاہر ہے یہ جو واقعہ کرایا تھا اس وقت یہاں پہ پوسٹڈ تھا, اور جو سبسیکوینٹلی اس نے اپنی پوسٹنگ وقوعے کے بعد جس نے خود بتایا اس نے BRT کروا لی. ظاہر سی بات ہے یہ ایک ٹرو ہے انفارمیشن کا جس سے ہم دیں گے. اس کی جڑیں پنجاب تک خود کا حملہ آور بھجوانے میں, بارودی مواد بھجوانے میں اس حد تک پھیلی ہوئی ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ شب قدر سے لے کے پخا غلام اور رنگ روڈ اور وارسک روڈ, ان تمام وارداتوں میں یہ ملوث رہا ہے. اس کا جو امپورٹنٹ چیز جو اس میں آپ کو سوچنی چاہیے نا کہ یہ جس طرح اس کی ذہن سازی ہوئی اور اس نے ایک تنظیم جماعت الاحرار کو جوائن کیا, اس نے اس کو ظاہر ہے انفلوئنس کیا اور یہ سارے کام اس سے کروائے. یہ ٹول رہا ان کے ہاتھوں میں, ان کے اس پہ کام کرتا رہا تھا. ظاہر ہے پولیس اور CTD اندر بھی نظر رکھتی ہے, باہر بھی نظر رکھتی ہے, جو بھی اس کے پبلک میں ہوں گے, جہاں بھی اس کے فیسیلیٹیٹر مزید اگر نکلتے ہیں. لیکن ایز آف ناؤ ہی ورکڈ ایز اے گھوسٹ اینڈ ایز اے لون. اس میں ابھی تک پولیس کا کوئی دوسرا فیسیلیٹیٹر جو اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ان کام میں ملوث ہو وہ ایسا انٹروگیشن میں نہیں آیا. کوکبل ماڈریٹ. ٹھیک ہے بھائی صاحب, دو چیزیں اس میں میرے لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک جو اس ویڈیو بیان میں اس نے کہا کہ افغان فورسز نے اسے گرفتار کر لیا تھا, پھر ان کے کہنے پہ اسے چھوڑ بھی دیا. ایک چیز یہ. دوسرا چوکیاتگار کا ذکر بھی اس نے بڑے واضح طور پہ کیا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دو پوائنٹس پہ پولیس نے کس حد تک کام کیا, کیونکہ بڑا واضح اس نے کھل کے کہا کہ افغان فورسز نے اس کو پکڑ کے ان کے کہنے پہ دوبارہ پھر چھوڑ بھی دیا. تو اس چیز کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا, اور جو چوکیاتگار کا معاملہ تھا اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا؟ دیکھیں یہ چیزیں تو میں جب آپ کو انیشل اپنی وہ دے رہا تھا تو میں نے اس میں کہہ دیا تھا کہ یہ پکڑا گیا تھا اور پھر جنید نامی شخص کے کہنے پہ چھوڑ دیا گیا تھا. ظاہر ہے جو اپروپریٹ ڈپلومیٹک چینلز ہیں ان کے تھرو ہم یہ بھجوائیں گے اور یہ اٹھائیں گے ان کے ساتھ کہ یہ کیسے وہاں ان کی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے. لیکن ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور ظاہر ہے ہم یہ ڈپلومیٹک چینلز کے تھرو ہی ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جو آپ نے ہنڈی حوالہ کی بات کی تھی, اس پہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے ان جنرل, اس پہ حکومت نے پچھلے 2-1 سالوں میں بڑا کام کیا ہے. اسی چوک یادگار کا جس کا آپ نے ذکر کیا اس پہ بھی بڑا کام ہوا ہے. چوک یادگار بند بھی رہا ہے, اس پہ ایفرٹ بھی ہوئی ہے, چیزوں کو مین اسٹریم کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے.
میں یہ نہیں کہتا کہ چیزیں پرفیکٹ ہوں گی، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ چیزیں اس میں باقی ادارے ہیں، ایف آئی اے ہے اور باقی ادارے ہیں، اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. وفاقی حکومت کی بھی بڑی پرائرٹی ہے اس میں، صوبائی حکومت کی بھی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں مزید کام بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے، جو کہ جو فائنینشیل اور مانیٹری ٹرانزیکشنز ہے. اور اسے ایک کیس کی میں بات نہیں کر رہا، اور بھی ہمارے پاس کئی کیسز ہیں جس میں انلیگل چینلز کو ابھی ایک چند دنوں میں آپ کے سامنے ایڈیشنل آئی جی صاحب ایک انرتھ کریں گے، جس میں گولڈ کا ایک بہت بڑا کیس سی ٹی ڈی نے انرتھ کیا، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو یہ جو انلیگل اسپیکٹرم میں سارا کام ہوتا ہے، یو ریئلائز کہ وہ اس پہ فائنینشیل چوکنگ جو کرنا ہے وہ اتنی امپورٹنٹ ہے جتنے ہم کائنیٹک آپریشنز کرتے ہیں، کہ جب آپ فائنینشیلی اس کو چوک کرتے ہیں تو وہ آپریشنز کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. صاحب یہ بتائے گا کہ یہ پولیس اہلکار اس واقعے میں ملوث تھے لگا رہا، پولیس کی کوئی دوبارہ سے اسکروٹنی کرنے جا رہے ہیں اہلکاروں کی سیکیورٹی کی، کہ کون اور کس کے ساتھ تعلقات میں؟ دیکھیں جب پولیس میں بھرتی ہوتی ہے تو ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی کرتے ہیں، اسپیشل برانچ سے اس کا ایک اس کی فیملی کا پروفائل اور سارا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چیکس ہوتے ہیں، وہ کروائے جاتے ہیں. ان سروس آنے کے بعد پروموشنز پہ ہوتی ہیں، لیکن یہ کانسٹیبل رینک پہ تھا اور ظاہر ہے ہمیں انورڈ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو آن گراؤنڈ چیکس ہیں وہ بہتر ہو جائیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جس وقت یہ بھرتی ہوا تھا یہ ایک نارمل اس میں بھرتی ہوا تھا. سبسیکوینٹلی اس کی رابطے ہوئے، اس کی ذہن سازی ہوئی، اور یہ ظاہر آپ سارے میڈیا اور ماشاءاللہ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے دوست ہیں. تو یہ جو میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ اسپیشلی جو ذہن سازی اس قسم کے جو فتنہ الخوارج یا دیگر ایکسٹریمسٹ جو تنظیمیں ہیں جو وہ کر پاتی ہیں، وہ ہمارے لیے بحیثیت قوم بھی ایک سوچ کا امر ہے، جس پہ ہمیں بحیثیت ایک سوسائٹی اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا. پی ٹی اے اس میں اپنا رول ادا کر رہی ہے، بہت سارے یو آر ایل بہت سارے وہ ہم بلاک کرواتے ہیں، لیکن یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے. جو ظاہر ہے ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ جو ایکسٹریمسٹ کنٹینٹ ہے یا ریڈیکلائز لوگوں کو جس کنٹینٹ سے کیا جاتا ہے وہ اویلیبل نہ ہو. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواز میں ذرا اگر ایسا کر لوں، یہ کچھ ایک آدھ سوال ادھر سے بھی لے لوں میں. آئی جی صاحب یہ بتائیں، آئی جی صاحب 22 ماہ ہو گئے پولیس لائن دھماکے کو، مسجد کا ایک حصہ جو شہید ہوا تھا ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا، کیا وجہ ہے؟ فنڈ کی کمی ہے یا کوئی ٹیکنیکل؟ نہیں، مسجد کا وہ حصہ ایک اس پہ ایک پراپر کنسٹرکشن نہیں تھی، اور شاید وہ پراپر کنسٹرکشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا برا کولیپس ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کا وہ پراپر بیم پلر سٹرکچر بھی نہیں تھا. لہٰذا جب وہ بلاسٹ ہوا تو بلاسٹ نے اس کو تباہ کیا، اس کی وجہ سے اتنی زیادہ شہادت تھی. ہم نے پوسٹ بلاسٹ کوشش کی کہ بہت ساری یونٹس کو پشاور پولیس سے لائن سے ہٹایا جائے، کیونکہ پشاور پولیس لائن بیسیکلی ہوم ہے پشاور پولیس کا. اس میں ہم نے ایف آر پی کو، جس کی بہت بڑی تعداد یہاں ایف آر پی میں ہوتی تھی، اس کو یہاں سے ہٹایا ہے، اور باقی تو ایفرٹ یہ ہے کہ یہاں صرف پشاور پولیس رہے، اور پشاور پولیس کے ریکوائرمنٹس کے لیے یہ بلڈنگ کافی ہے. سر سننے میں آ رہا ہے کہ پشاور کے نواحی علاقوں میں کچھ دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودگی ہے ان کی؟ اگر ہے تو کتنی تنظیمیں؟ رات کو بھی مدنی میں کسی کو ذبح کیا گیا، وہ کیا؟ اچھا چلیں، آپ چونکہ میں زیادہ تر اس کے متعلق کرنا چاہتا، ظاہر ہے آپ مدنی حسن خیل کی جو بات کر رہے ہو اس سائڈ کو یہ اطلاعات ہیں، اور ظاہر ہے لا انفورسمنٹ اور پولیس اور باقی لوگ کرتے رہے ہیں. ان میں جو ان کا مین کمانڈر تھا حسن خیل کا، وہ سی ٹی ڈی اور پولیس کے آپریشن میں عبد الرحیم کو چند ماہ پہلے فارغ کیا گیا تھا. تو کیسر یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے. پشاور میں پولیس نے بڑی کامیابیاں، سی ٹی ڈی نے، لا انفورسمنٹ نے، انٹیلیجنس ایجنسی نے، مسلح افواج نے پشاور اور گرد و نواح میں حاصل کی ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں جو چیلنجز ہیں وہ خیبر ضلع میں بھی ہیں، وہ صدرن کے پی میں بھی ہیں، باقی جگہ پہ ہیں، جس میں ہم سارے مل کے کام کر رہے ہیں. کے پی میں کامیابی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلح افواج کا، سیکیورٹی ایجنسیز کا، انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپس میں ایک بہت اچھا ایک فیوژن ہے، ایک بہت اچھا آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے
جتنے بھی بڑے کیس ہوئے ہیں کے پی میں وہ حل ہوئے ہیں اور لوگوں کو جو پایا کردار ہے اس تک پہنچایا گیا. آئی جسٹ ٹیک 1 or 2 more questions. میں اگر ان سے لے لوں ایک سوال پھر میں ادھر آ جاتا ہوں. وہ تھوڑا سا میں بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو. حاجی صاحب سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے اور جب بھی قسم کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو اس پہ بہت سارے پھر سوالات بھی اٹھائے جاتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو روکنا ان کا سوال روکنا بہت مشکل بھی ہو جاتا ہے. یہ جو پریس ریلیز آپ نے تقسیم کروائی ہے اس میں یہ شو کیا گیا کہ یہ بندہ کل پکڑا گیا ہے تو اتنی تیز ترین تفتیش جو ہے اس پر اچھا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں میری بات سنیں, میری بات سنیں. میں نے آپ کو اگر اشارتاً کہا تھا کہ ہمارے پاس کون سا گینگ ملوث ہے, کون سے لوگ ملوث ہیں, یہ آج کی اطلاع نہیں ہے. یہ اطلاع ہمارے پاس 17 مارچ 2023 سے ہے. وی نیو کہ اس میں جماعت الاحرار ہے, وی نیو کہ ان کے کون سے کمانڈر ہیں, وی نیو کہ ٹریننگ کہاں پہ ہوئی تھی. اور یہ تو میں نے جب آپ امتیاز رفتور اشپا کی انٹروگیشن ہوئی تھی تو یہ چیزیں ہم نے تمام صحافی دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی. اور میں نے انٹرویو کے پہلے اس میں بتایا کہ جو مسنگ لنک تھا اس پورے ایپیسوڈ کا وہ یہ تھا کہ یہ لوکل فیسیلیٹیٹر تھا جس نے فیسیلیٹیٹ کیا لانے میں. وی نیو کہ خودکش بمبار جو ہے وہ کاری سکنا افغانستان ہے, وی نیو کہ اس کے شونکڑے کیمپ میں ٹریننگ ہوئی ہے, وی نیو کہ وہ پولیس کی وردی میں آیا ہے. اس میں کوئی چیز آج نہیں ہے کہ کل ڈیولپ ہوئی ہے. جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے اس بندے کو پہچان لیا جو فیسیلیٹیٹر. صاحب تھوڑا سا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کیونکہ مانیٹری فیسیلیٹیشن کی بات بھی آپ پر ہوئی. ایک اور ایشو ہے فتح چوری کا اور آپ جتنے بھی تمام اضلاع میں جو افغان سنز ہے اس کا عام ہے استعمال پتے کی کالز کے لیے, اس کی روک تھام کے لیے اب تک کوئی چیز. اچھا میں چونکہ اس واقعے تک رہنا چاہ رہا ہوں, اسی بلڈنگ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں آج سے 2 سال پہلے تک آپ کو اندازہ ہے کہ شاید ایکسٹراشن کے FIRs تک ہم لوگ زیادہ سیریسلی اس کو نہیں لیتے تھے. ابھی آپ کا ایک مکمل یونٹ ہے جس میں جہاں بھی ایکسٹراشن ہوتی ہے پورے صوبے میں اس پر باقاعدہ کام کیا جاتا ہے اور بہت سارے کیسز میں پولیس اور CTD کو بڑی کامیاب ہوئی ہیں, چاہے وہ باجوڑ ہو, چاہے وہ ڈیر اسمیل خان ہو, یہ در اعظم خیل میں کول مائنز والے کیس میں ہوئی تھی, باقی جگہوں میں. ابھی جو میں نے آپ سے گولڈ کیس والی بات کی تھی یہ سارا وہی ایکسٹراشن اور اس کا نیٹ ورک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے ظاہر لا انفورسمنٹ از اے ٹرکی جاب. اس میں چیلنجز بھی آئیں گے اور آپ کو کامیابیاں بھی ملیں گی, اور کامیابیاں بیسیکلی آپ کے بندوں کو اس کا جو ویژن ہے اس کو کھولنے میں بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے کہ یہ گروپ ہے, یہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہیں. آپ کا ڈیٹا بیس 2 سالوں میں KP پولیس کا CTD کا بہت وسیع ہو گیا ہے. کون سے نمبرز ہیں, کون سے لوگ ہیں, کون کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. کراچی تک کے واقعات ہم نے یہاں پہ ٹریس کروائے ہیں, لیا تک کے, DG خان تک کے. تو یہ جو نیٹ ورکنگ ان لوگوں کی ہے وہ بھی بڑی نیشن وائڈ ہے, وہ بھی کسی جغرافیکل باؤنڈریز کو ایکسٹراشن میں ایسا نہیں مانتے. لیکن یہ ظاہر ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایکسٹراشن نہیں ہو رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایکسٹراشن کے خلاف ہو بھی رہی ہے اور ایکسٹراشن کے خلاف پولیس کو اور CTD کو بڑی نمایاں کامیابیاں بھی ملی ہیں. I'll take this with the last. یار میں ایک ہی سوال لے سکتا ہوں. دو لے لے خیر ہے. اچھا آئی سے اس صوبے میں پولیس کا بہت بڑا نہ صرف نقصان ہو چکا ہے بلکہ مسلسل ہو رہا ہے. اس کے روک تھام کے لیے ہم اقدامات کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ جب اگر میں آپ کو مثال دے دوں باقی صوبے کے چھوڑو صرف DA خان کا, تو DA خان میں پہلے رات کو نکلتے تھے. اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں سر, میں اس کو میں کھل کے جواب دیتا ہوں. اس کے خلاف کارروائی کیوں نہیں؟ میں آپ کو اچھا یا پھر آپ آپس میں بات کر لیں یا مجھے جواب دینے دیں. جواب میں دینے دیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم پولیس کی اسٹیبلشمنٹس کو مضبوط بناتے ہیں. چند سال پہلے تک ہمارے اپنی اسٹیبلشمنٹس اوور رن ہو گئی تھی. اسی پشاور کا میں ذکر کرتا ہوں. ہمارا DSP سردار ایک سپورٹ سسٹم میں گیا تھا, اس کو موقع پہ شہید کر دیا گیا تھا. کوشش یہ کی گئی کہ ٹیکنالوجی کا لانا اور ٹیکنالوجی کا استعمال آپ کے سیکیورٹی پیراڈائم میں بڑا امپورٹنٹ ہے. تو 2023 میں ہم یہاں پہ تھرمل امیجنگ کیمز لے کے آئے, اسکوا سائٹس لے کے آئے, تاکہ جو رات کی ویزیبلٹی ہے وہ جو لا انفورسمنٹ ہے اس کو اویلیبل ہو سکے. ابھی آپ کے لیے یہ خبر ہوتی ہے لیکن جس نے لڑا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جی
پشاور کے نواحی علاقے میں کسی چوکی پہ حملہ ہوا اور پولیس نے فائر کھول دیا، وہ بھاگے، وہ اس لیے فائر کھول پاتے ہیں کہ ان کی ایک ویزیبلٹی آ رہی ہوتی ہے، یا ڈی اے خان میں، ٹکواڑہ میں ہو گیا، یا لونی میں ہو گیا. یہاں آپ کو جو اویئرنیس ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ میں جو ڈی اے خان کی آپ نے اسپیسیفکلی بات کی ہے، ڈی اے خان کی ڈی اے خان تحصیل، پروہ تحصیل اور پہاڑپور تحصیل میں کوئی میجر چیلنج نہیں ہے. میجر چیلنج آپ کا جو ہے وہ درابن تحصیل میں ہے اور کلاچی تحصیل میں. وہاں بھی آپ پیس میل آگے جا رہے ہیں. آپ نے وہاں پہ گلوٹی کا تھانہ قائم کیا، آپ نے وہاں ہتالہ پر تھانہ قائم کیا، وہاں آپ نے ابا شہید کا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے سے واقف ہوں بخوبی طریقے، اور وہاں پہ آپ نے کام کیا ہے. آپ نے ٹانگ ڈی خان روڈ کو سیف کیا ہے. اس وقت ٹانگ ڈی خان روڈ شکر ہے بڑے عرصے سے سیف ہے. ڈی خان میں پچھلے مہینے صرف ایک کیجویلٹی ہماری ہوئی ہے. دیٹس اے ریکارڈ لو اوور دا پاسٹ 8 months. تو ایک جو ایفرٹ ہے اس کے ریزلٹس آپ کو ظاہر ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ملتے ہیں. اس وقت ہمارے جو 2 سدرن ڈویژن ہے اس میں چیلنج زیادہ ہے، لیکن ایفرٹ یہی ہے کہ ہم اور سیکیورٹی فورسز مل کے اس پہ کام کریں. انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں، وہ ساتھ ہمارے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں، اور اس چیلنج کو ہم نمبر آزما ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. لاسٹ کوسچن جی میں ایک لوں گا. یار میں اگر ان کا سوال لے لوں پھر میں آپ کا آخری کر کے اس کو مکا دیتا ہوں. یار اس کا تو جواب میں نے دے دیا بھائی، اگر آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو آئی گیو بھائی میری میں سوال کیا ہوں نا. اچھا میں سمجھ گیا ہوں آپ کا سوال. میں چلو اچھا آپ نے چونکہ اگر آپ نے اٹینٹیولی سنا ہوتی میری پریس کانفرنس تو میں نے آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ 17 مارچ کو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ انوالوڈ ہے. ہمیں 17 مارچ کو ہم نے جس بندے کو گرفتار کیا تھا اس کا نام امتیاز عرف توراشپا تھا، اور امتیاز عرف توراشپا کاری کے لیے میں نے پہلے بات کی کہ ایک الٹرنیٹ بامبر تھا. یہ جو کام کرتے ہیں نا یہ سیوسائیڈ بامبرز اور ان کے ہینڈلرز، یہ اگر 2 سب گروپس آتے ہیں تو ایک سب گروپ کو دوسرے سب گروپ کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اکیلے میں آئسولیشن میں کام کرتے ہیں. تو ہم نے جب امتیاز عرف توراشپا کو پکڑا تو اس سے ہمیں کاری کی آئیڈینٹی پتہ چلی، شونکڑے کیمپ کا پتہ چلا، جماعت الاحرار کا پتہ چلا، ان کے کمانڈرز کا، ان کی موٹیویشن کا، یہ چیز ہمیں پتہ چلی. میں نے پہلے بھی 2-3 دفعہ کہہ چکا ہوں اور فار دا کاسٹ آف ریپیٹیشن دوبارہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو مسنگ لنک اس ایفرٹ کے بعد رہ گیا تھا، ہمیں یہ پتا تھا کہ کسی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، موٹر سائیکل پہ لایا ہے، یہاں پہ چھوڑ گیا، اس کی ویڈیو فوٹیج بھی موجود تھی. ہمیں اس کی آئیڈینٹی پتہ نہیں تھی، جو سبسیکوینٹلی اس کی انٹروگیشن کے دوران ہمیں پتہ چلی کہ اس نے ظاہر ہے اس بات کا اعتراف سر. میں اگر اس سوال آخری لے لوں، باقی آپ کے ساتھ چائے پہ بات کر لیتے ہیں پھر. صاحب آپ نے جس طرح کا ہائیبریڈ وار اس کے آپ نے یہ کہا کہ اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگی، پشاور میں بھی بائک چلی، اس کا بھی ہم نے نمونہ دیکھا ہے باجوڑ میں، لکی پروت میں، ریخان میں، بعض علاقوں میں کہ پولیس احتجاج میں. اس ہائیبریڈ وار کے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لوگوں کو باہر نہ نکلنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھنے کے لیے کیا دیکھیں ہائیبریڈ وار میں ظاہر ہے جو آپ کا دشمن ہے آپ کے خلاف تمام چیزیں استعمال کرتا ہے. وہ آپ کے خلاف نیریٹو بلڈنگ کی کوشش بھی کرتا ہے، وہ آپ کے خلاف جو ڈسکنٹینٹ کی وائسز ہوتی ہیں اس سے اپنا ایجنڈا بھی پوری کروانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سارے ان کے جو ایشوز ہیں، اور ہمارے لیے ظاہر ہے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم جہاں پہ ٹربل دیکھیں، جہاں پہ فالٹ لائنز آتی ہیں، ان فالٹ لائنز کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ ملٹی فیریس ہیں، اور ظاہر ہے اس پہ لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں ایک ہول آف دا نیشن اپروچ چاہیے جو اس پورے چیلنج کو، اس میں ظاہر ہے ان کی فائنینشیل چوکنگ بھی شامل ہے، اس میں ڈیٹا بیسز کا استعمال بھی شامل ہے. بہت سارے ایفرٹس ہیں جو مل کے اس چیلنج کو پورا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ جی.